2022 کے سیلاب کی تباہکاریوں کے اثرات، معاشی و معاشرتی نقصان کے تخمینے اور متاثرین کی آبادکاری کا عمل ابھی جاری ہی تھا کہ ایک اور ماحولیاتی سانحے نے ہمیں آ لیا ہے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں شدید مانسون بارشیں، کلاؤڈ برسٹ، لینڈ سلائیڈنگ اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات نے تباہی کی داستان رقم کر دی ہے۔ بارشوں کے حالیہ اسپیل میں 670 سے زیادہ افراد جان سے گئے، 1000 سے زائد زخمی اور سینکڑوں لاپتہ ہیں۔ سب سے زیادہ متاثرہ ضلع بنیر میں 220 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے پورا گاؤں پتھروں اور سیلاب کی نظر ہو گیا۔ ایک ہی خاندان کے 40 لوگ لمحوں میں لقمہ اجل بن گئے۔ متاثرہ علاقوں میں 2300 مکانات مکمل جبکہ 400 جزوی تباہ ہوئے، ہزاروں مویشی تلف ہو گئے، سرکاری سکولز، تھانے اور 600 سے زیادہ گاڑیاں بہہ گئیں۔ NDMA کے مطابق گلیشیئرز پگھلنے سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو خطرہ ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ مانسون کے 2 سے 3 مزید اسپیل ابھی متوقع ہیں۔ مزید علاقوں میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہو سکتے ہیں، جس کی ایک اور مثال آج صبح سوابی میں ہونے والا کلاؤڈ برسٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے متاثرین کے لیے فوری بستیاں قائم کرنے اور معاوضوں کی ادائیگی کے لیے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ وفاقی حکومت NDMA کے ذریعے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر بحالی اور امدادی کاموں میں مصروف ہے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ہم ہر بار نقصان کے بعد ہی الرٹ کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں ہم موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے خطرات کا ادراک بر وقت نہیں کر پا رہے؟ کیوں ہمارے پاس کوئی مؤثر شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے؟ ہم بار بار اس پلیٹ فارم سے موسمیاتی تبدیلی، اس کے ممکنہ اثرات پر بات کرتے آئے ہیں۔ ہمارا تجزیہ کاروں کا پینل اس پر آراء کا اظہار بھی دیتا آیا، شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پلاننگ پر بھی بات کرتے آئے ہیں۔ عالمی اداروں کی جانب سے 20 رپورٹس موجود ہیں، پھر کیوں عملی اقدامات اور منصوبہ بندی نہ ہونے کے سبب ہر بار وہی المناک مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں؟ نہ شہروں میں پانی کے بہاؤ کی سائنسی منصوبہ بندی ہے، نہ ندی نالوں کی صفائی و نکاسی آب کا نظام، اور نہ ہی ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی۔ شجرکاری کے بجائے جنگلات کا کٹاؤ بھی نہیں روک پا رہے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی رین ایمرجنسی ریسکیو کے لیے فوج کی طلبی، امدادی چیک اور رپورٹ طلبی کے علاوہ کیا کچھ بدلا ہے؟ یہ صرف قدرتی آفت نہیں بلکہ ہماری اجتماعی غفلت، بے حسی اور ناقص گورننس کا نتیجہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کب ہم سنجیدہ ہوں گے، کب اربن پلاننگ، ماحولیاتی خطرات اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو فائلوں سے نکال کر زمین پر اتاریں گے؟ یہ یاد دلا دیں کہ NDMA کے بھی 20 سال اس سال مکمل ہو رہے ہیں۔ ہماری تیاری سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، زیغم خان، رضا رومی اور شہزاد چودھری صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ بارشیں، کلاؤڈ برسٹ، لینڈ سلائیڈنگ، لمحوں میں بستیاں اجڑ گئیں، 670 اموات، ہزاروں زخمی، سینکڑوں لاپتہ، ندی نالوں پر تجاوزات، درختوں کی کٹائی، نکاسی کا ناکارہ نظام۔ کیوں ہم کوئی مستقل، مضبوط اور مؤثر حکمت عملی تیار نہ کر سکے؟ زیغم صاحب، ہمارے پاس تو نمبر ہیں نقصانات کے، المیوں کی کہانی ہے، خاندان، گاؤں سب اجڑ گئے، نہ ہماری تیاری ہے، نہ لگتا ہے کہ تیاری کی طرف ہم بڑھ پائیں گے۔ ایسا کیوں ہے آخر؟ جی عائشہ، دیکھیے ہمارے مستقبل پر جو کلائمیٹ کے کالے بادل ہیں یہ آج سے 14 سال پہلے نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ 2010 میں جو پاکستان میں سیلاب آیا تھا وہ فلڈ آف دا سینچری تھا۔ ایسا سیلاب تھا جو 100 سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے صرف 3 سال پہلے پاکستان کا 1/3 حصہ فلڈز کے نیچے چلا گیا تھا۔ 3 کروڑ اور 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے تھے، اور یہ ہوا تھا لوور انڈس میں۔ اور اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپر انڈس میں اتنی ہی ایک بڑی مصیبت آئی ہے۔ گلیشیئر پھٹ رہے ہیں اور کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں ٹورینشل فلڈز آ رہے ہیں۔ تو کچھ بھی اس عرصے میں نظر نہیں آتا کہ ہماری حکومتوں نے سیکھا ہے، کوئی پلاننگ کی ہے، انہوں نے کوئی تیاری کی ہے اور اپنے ملک کو تیار کیا ہے۔ اور اس کی بڑی سیدھی سادی وجہ ہے، اور اس کی وجہ ہے گورننس کا ماڈل۔ جس طریقے سے پاکستان میں حکومت چلتی ہے اور اس گورننس کے ماڈل کے پیچھے جو اشرافیائی معیشت ہے، جس کی وجہ سے پورا ملک ایک مٹھی بھر لوگوں کے مفادات کے گرد گھومتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، کہنے کو ہم نے ادارے بنا دیے ہیں، NDMA ہے، PDMA ہے، DDMA ہے، اور بنائے کیسے ہیں؟ ڈونر کے مال سے، ڈونر کے خیالات سے، ڈونر کے ریسرچ سے،
اور ڈونر کے دھکے سے، اور ہم کہتے ہیں کہ ڈونر مال دیتا رہے تو اس کو چلائیں گے، اور ڈونر کی طرف مال نہیں آتا تو ہم ان کو چلانے کو تیار نہیں ہوتے۔ جیسے یہ مصیبتیں جو ہیں یہ امریکہ اور برطانیہ میں آ رہی ہیں، پاکستان میں آ ہی نہیں رہی، کوئی جان نہیں ہے ان اداروں میں۔ آپ دیکھ لیجئے کس قابل یہ ثابت ہوئے ہیں یہ ادارے جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے پراپر ادارے بنائے ہی نہیں ہیں، وہ گورننس کے ماڈل بنائے ہی نہیں ہیں جس کی وجہ سے ایسی مصیبتوں سے نمٹا جا سکے۔ تو ایک شارٹ ٹرمزم ہے کہ وقت لنگھاؤ، ایک مصیبت آ گئی ہیلی کاپٹر لے کر دوڑو، ٹرک لے کر پہنچ جاؤ، نعرے لگاؤ ہم خود کر لیں گے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ادھر سے آپ بڑے بن کے کہو نہیں نہیں بس ہم آ رہے ہیں، اور جب وہ واقعہ گزر جائے تو پھر بھول جاؤ اور انتظار کرو کسی گورے کا، وہ آئے اور آپ کو کلائمیٹ ایڈپٹیشن سکھائے۔ اب گورا نہیں آئے گا، اب آپ کو خود کو رنگ گورا کرنے والی کریم لگانی ہوگی اور اپنے ملک کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ اور آپ ایک اور چیز دیکھیے بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ نہ ہونے کا نتیجہ بالکل سوابی میں ہم نے دیکھا، اسی طریقے سے دوسری جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ جگہیں جو جہاں سے فلڈ نے گزرنا تھا، دریاؤں کے راستے، ندی نالوں کے راستے، وہاں سالوں سے زمینیں بک رہی تھیں سستے داموں، اس کا مطلب ہے قبضہ کر کے بیچی جا رہی تھیں اور خریدی جا رہی تھیں، اور گھر بن رہے تھے، کالونیاں بن رہی تھیں، بستیاں بن رہی تھیں۔ اور یہ ضلعی ہیڈ کوارٹر کی بات ہے، یہ بنیر کی بات ہے، یہ سوابی کی بات ہے، یہ کوئی دور دراز کی بات نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ درست ہو گیا زیغم صاحب، آپ کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہی نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ ہی نہیں ہے جو وہاں جا کر دیکھے، ان کو روکے، کوئی لینڈ زوننگ کرے، کوئی پلاننگ کرے، کہاں گھر بنے گا کہاں گھر نہیں بنے گا۔ ویری ویلڈ پوائنٹس۔ تو پلاننگ کا ایک مکمل آپ کو فقدان نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو کوئی سوچ ہی نہیں ہے اس طرح کی، اب بھی یہ بالکل بھول درست ہے جائیں کہ گے۔ کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، صرف وقت گزارو، ذمہ دار تو کوئی ہے نہیں یہاں پر۔ حسن نثار صاحب، اس سیزن میں مانسون 60% زیادہ اس کی پریڈکشن کی گئی تھی، اور کئی مہینے پہلے سے وارننگز موجود تھیں، نہ ہماری کوئی شہری منصوبہ بندی، نہ انفراسٹرکچر، نہ ایمرجنسی رسپانس۔ ہم انتظار میں ہیں کہ کوئی اور آئے گا تو مدد کرے گا۔ یہ کوئی اتنا فارغ ہے کہ آ کے ہماری مدد کرے گا؟ ہمارے اپنے لوگ، ایڈمنسٹریشن کیوں ذمہ دار نہیں؟ ویسے مجھے عائشہ کبھی کبھی یوں پھر آپ کو لگتا حیرت ہے ہوئی ہے کیوں کہ ایسا ہم سوال جیسے جی نہیں، یہ جتنے اس طرح کے پروگرامز ہیں نا، اسٹریٹ ٹاک اور باقی ایسے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ سیاپے دیاں نینا نہیں ہوندیاں، وہ شادی بیاہوں پہ پیسے پوسے ان کو دیے جاتے ہیں، پھر وہ اچھا ماتم کرتی ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دیکھو آپ نے جو بات کی ہے، میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ تو قدرتی آفات ہیں بھائی، جن سے لڑا تو جا سکتا ہے، لیکن ایک حد تک۔ once I was in US، جو حال میں نے وہاں دیکھا ہے، تو ایک حد تک وہ ہم سے تو کروڑ گنا بہتر ہیں، وہ انسان ہیں، ہم آدمی ہیں، that is the difference۔ بی ماتم کرنا ہے، موضوع بنانا ہے، تو ان آفات، تباہیوں، بربادیوں، ذلتوں، محرومیوں اور پسمائیوں کا کرو جن کے ذمہ داروں کو ہم رہنما، قائدین اور لیڈر کہتے ہیں، اور یہ عطار کے لونڈوں سے، انہی عطار کے لونڈوں سے، غالب ہے وہ پتہ نہیں اسی عطار کے لونڈے سے امیر نے کہا تھا دبا لیتے ہیں۔ وہ آپ کو 77-78 سال ہو گئے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی؟ ایک قدرتی آفات پہ ماتم، مجھے تو کوئی نہیں پرواہ۔ حسن نثار صاحب، آپ درست بات کہہ رہے ہیں کہ قدرتی آفات ہے، مگر آگاہی دینا اور ذمہ دار تو بنانا کسی کا کام ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں جنہیں قائدین کہتے ہیں وہ ذمہ دار تو ہیں نا، وہ بہت سی باتوں کے سر، ان کو یاد تو کروانا ہے بار بار کہ اپنی ذمہ داری لیں۔ او یار سن لو نا، اچھا لگتا ہے مجھے بھی ماتم کرنا چاہیے بھی، نوحہ اور غزہ سے لے کے یہاں تک مجھے عقل ہے تھوڑی بہت، آپ لوگوں کی صحبت میں رہ کے 2 بچے مرے ہیں، میرے لیے وہ 2 لاکھ موتوں پہ بھاری ہیں۔ وہ ایمپٹی بوٹلز پلاسٹک کی نکال رہے تھے ایک بہت بڑے شملہ پہاڑی کے اندر سے بوتلیں، یہ ان کا پیشہ تھا، عمریں تھی ان کی 12-14 سال، 2 سگے بھائی۔ وہ اندر گھس گئے، تودا اوپر آ گیا، ان کی لاشیں برآمد
یہ اس سے بھی بڑا سانحہ ہے، یہ لاہور میں ہوا ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، ایک رواج ہے، اس طرح کا کو ہو جائے تو اس پہ ماتم موتم کرنا، تجزیہ مجزیے پیش کرنے، کیا تجزیہ مجزیے ہوئے؟ نہیں سر، ماتم کی بات نہیں ہے، بات جاگنے کی ہے، بات اس آگاہی اور شعور دینے کی ہے جو کہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی بھی ذمہ داری اور لیڈر کی بھی ذمہ داری ہے۔ موت پھر لاہور میں ہو، بنیر میں ہو، کراچی میں ہو یا لاہور میں، کہیں بھی نقصان تو ایک جیسا ہی ہے جس گھر کا ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔